خواتین وزات، جب بات اے آئی کی ہو تو اے آئی کے اوپر ہم کافی زیادہ سیگمنٹ بھی کرتے ہیں، اور جب اے آئی کے اوپر بات ہو تو اکثر ہمارے جو ذہن ہیں وہ ہمیں یا تو ہارورڈ میں لے جاتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، یا پھر کسی انگلش بولنے والے ملک کا خیال ہمارے دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی ایک خاموش انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ کیسر رونجا ایک ایسا نام جو اے آئی جیسے پیچیدہ مضمون کو اردو زبان میں سادہ اور قابل فہم بنا کر ہزاروں نوجوانوں کو ایک نئی دنیا سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کا پلیٹ فارم اردو اے آئی نہ صرف زبان کی رکاوٹ توڑتا ہے بلکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کو عوامی سطح تک لے جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے بارے میں مزید انہی سے جانیں گے۔ جی ہاں، یہ انہی سے جانتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم کی تیاری انہوں نے کب سے شروع کی، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رونجا صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے اردو میں اے آئی کی تعلیم دینے کا خیال کیسے سوچا، اور کیا سوچا کہ یار مجھے اس پر کام کرنا چاہیے؟ شروعات کیسے کی؟ اس پروجیکٹ کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ABN نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی۔ بیسیکلی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے ویلفیئر ایسوسیشن فار نیو جنریشن وانگ، لسبیلا بلوچستان میں، اور ہم نے ایک پاکستان کی پہلی رورل انوویشن لیب بنائی جسے ہم وانگ لیب آف انوویشن کہتے ہیں۔ تو جب چیٹ GPT 2022 کے اینڈ میں آیا تو جب ہم اسے دیکھ رہے تھے کہ اس کی جو طاقت ہے اور پاور ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسفارمیشنل تھا، لیکن جو گیپ ہمیں نظر آیا بہت ارلی سٹیج پہ وہ یہ تھا کہ جتنا بھی کنٹینٹ آ رہا تھا، جو سکھایا جا رہا تھا، وہ سارا انگریزی میں تھا، یا بہت وہ آپ کہیں کہ ایک ایلیٹ قسم کے لوگوں کے لیے اویلیبل تھا، پیڈ کورسز کے ذریعے یا اس پر بات ہوتی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ اتنی جو ٹرانسفارمیشنل ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کیسے عام لوگوں تک پہنچائیں، تو یہی سوچ کر ہم نے اردو اے آئی کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اس وقت ہم اردو زبان میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ہر مہینے تقریباً 30 ملین لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ اچھا رونجا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لینگویج بیریئر ہوتا ہے یہ کتنا زیادہ کی رول پلے کرتا ہے، اور پاکستان میں بھی لینگویج بیریئر پاکستانی نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سے کتنا پیچھے رکھتا ہے؟ آئی تھنک یہ بہت بڑا بیریئر ہے، ناٹ جسٹ کہ لوگوں کے پاس ٹیکنیکل نالج ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بات کو مطلب کسی کو کنونس نہیں کر سکتے، پچ نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ تو اے آئی میں جو کیپیبلٹی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کے لیے وہ خود جو ہے وہ بیریئر توڑ دیتی ہے، آپ کو پروفیشنل بنا دیتی ہے، ای میل لکھنے سے لے کر آپ کو پچ بنانے تک، آپ کو کنورٹ مطلب آگے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنے تک۔ تو لینگویج بیریئر تو بہت بڑا بیریئر ہے، وہ بھی اس میں بھی آپ مزید اگر سیگمنٹیشن دیکھیں تو لڑکوں کو پھر بھی جو رورل پاپولیشن ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں 4-5 ہو کے، کہیں کوئی جو ہے وہ اپارٹمنٹ لے کے رہ لیں گے، کوارٹر لے کے رہ لیں گے، لینگویج کورس کر لیں گے، بٹ لڑکیوں کے لیے اس سے بھی بڑا بیریئر ہے کہ وہ نہیں وہ اپرچونٹیز حاصل کر سکتی، بیکاز ہمارے اسکولوں میں انگلش ایز اے لینگویج سکھائی جاتی ہے لیکن وہ بہت سلو ہے۔ سو اے آئی وہ سارے بیریئر توڑ رہی ہے اور ایک پوری دنیا کی اپرچونٹیز نوجوانوں کے لیے لے کے آ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا کیسر، مجھے یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے لینگویج بیریئر کی بات کی کہ اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے مزید، تو یہ ابھی تک کتنا کوئی ایسٹیمیٹ ہے اسٹوڈنٹس کے ریٹ کا کہ کتنے بچے اس سے مستفید ہو چکے ہیں؟ جی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہم ابھی ہماری جو منتھلی ریچ ہے، ہم ابھی 2 فیزز میں کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا آن لائن کام چل رہا ہے، دوسرا ابھی ہم نے حال ہی میں AVPN اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور گوگل کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی ہے جہاں پر ہم کمیونٹیز میں جا کر ٹریننگز کرتے ہیں، جہاں ہمارا اگلے 2 سالوں میں ہزاروں نوجوانوں کو ٹرین کرنے کا ارادہ ہے۔ آن لائن جو ہماری ابھی ریچ ہے، ہم ہر منتھ تقریباً کوئی 30 ملین لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ ہمارے کورسز ہیں، ماسٹر کلاس ہے، ابھی گرمیوں میں ہم نے بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اسپیشل کلاس رکھی کہ وہ کس طرح اے آئی سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ میں اس ٹاپک پہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے بیریئر توڑ رہی ہے۔ آپ کو مینٹورشپ سے لے کے آپ کو پرو لیول کے ایجوکیٹر سب فری میں آپ کے موبائل پہ مل رہے ہیں۔ ایک PhD لیول کا پروفیسر آپ کے پاکٹ میں پڑا ہوا ہے جس سے آپ دنیا کا سب کام لے سکتے ہیں۔ دیٹ از ایبسولوٹلی امیزنگ۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے کورسز بھی کرواتے ہیں، وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن کیا آپ پریکٹیکل سکلز پروجیکٹس یا پھر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے نوجوان نسل کو؟ اسپیشلی اگر آپ لسبیلا کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں جہاں پہ ڈپرائیونس بہت زیادہ ہے، ہمیشہ ہم بلوچستان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہاں کی یوتھ کو اس کا کس حد تک فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ؟ ایبسلیوٹلی، چونکہ ایک اب جو فائدہ ہے یہ چونکہ ہمارا جو زیادہ بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہے یا آن لائن ہے، تو ہم نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی اردو بولنے والی کمیونٹیز ہیں ہم ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ پریکٹیکل اسکلز، تو 2 ابھی ہمارے کورسز چل رہے تھے۔ ایک ماسٹر کلاس ہماری چل رہی تھی جہاں پر ہم نے بیسک اے آئی کو، جہاں پہ
بچے یا جو بھی سیکھنے والے دوست ہیں وہ سیکھ کر اس سے کنٹینٹ کریشن کی طرف، مارکیٹنگ کی طرف، پروڈکٹس باقاعدہ بنانے تک ہم نے ان کو تربیت دی، ویب سائٹ بنانے تک، ایپس بنانے تک. اور ساتھ میں ابھی ہم ایک ریسنٹ ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہم آٹومیشن سکھا رہے ہیں، بیکاز دنیا میں بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو سسٹمز کریٹ کریں، پروسیسز کریٹ کریں. اب چونکہ اے آئی نے لینگویج کا بیریئر توڑ دیا ہے، کوئی لیا میں، کوئی لاڑکانہ میں بیٹھا بچہ لاس اینجلس کے کسی جو ہے وہ گروسری سٹور کو اپنی پروڈکٹ بیچ سکتا ہے، کسی فری لانسر کو وہ جو ہے وہ ڈینمارک میں کچھ بیچ سکتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ اسکل سیٹ بچوں کو دینی چاہیے، نوجوانوں کو، کہ وہ اپنی، ان کے لیے اب وہ سرحدیں کھل گئی ہیں لینگویج کی، بارڈر کی، تو اب ان کو بہترین فائدہ لینا چاہیے اس سے. صحیح ہو گیا. اور اچھا کیسر، مجھے 2 سوالوں کا جواب دیجیے گا. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے کمیونٹی لیول پر بھی یہ کام شروع کیا، ایک تو کمیونٹی کا رسپانس کیسا ہے، دوسرا کیا حکومت بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر رہی ہے؟ کمیونٹی میں تو ہمارا بڑا زبردست رسپانس ہے، بہت اچھے مطلب نمبر میں ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈز آتی ہیں، ریکویسٹ آتی ہیں سیکھنے والوں کی کہ ہم ان کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آف کورس پاپولیشن زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. گورنمنٹ لیول پہ ابھی تک مجھے جو لگتا ہے، جو ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ گلوبل جو فریم ورک میں، ابھی تک گورنمنٹس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوئی ہے کہ اے آئی کتنی بڑی ٹرانسفارمیشنل طاقت ہے. اگر آپ بڑے جو تھنکرز ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہماری سوسائٹی کا بہت جو ایک طبقہ ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. وائٹ کالر جابس کو ایک قسم کی تھریٹ ہے، نئی قسم کی اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کو آئی تھنک ابھی تک اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے سپورٹ ہونا نہ ہونا ایک الگ لیول کی بات ہے. چلیں جی رانجھا صاحب، رونجا صاحب بیگ پارڈن، ہم رانجھا کہہ جاتے ہیں کیونکہ پنجاب میں رانجھے بہت زیادہ ہیں. کیسے رونجا صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس. آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں بلوچستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لڑکوں کے لیے اور ہمارے روشن کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.